سردار سیلاب خان ریڈیو سیٹ پر اپنے آدمیوں سے رابطہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے باقی آدمی فائرنگ کے شروع ہوتے ہی اپنے اپنے مورچے میں چل گئے تھے۔ سردار فائرنگ ہو رہی ہے، بیٹھ کر بات کر لو۔ وہ بات کرتے ہوئے بے چینی سے ڈر رہا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے بے دھیانی سے سر ہلایا اور آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ مختلف اطراف سے اسے مسلسل خبریں مل رہی تھیں۔ سردار وہ قریب نہیں آ رہے، بس دور دور سے فائر کر رہے ہیں۔ سیلاب خان نے کہا ٹھیک ہے، جب تک قریب نہیں آتے اپنی گولیاں ضائع نہ کرو، بس اکا دکا گولی چلا کر ان کے قریب آنے کا انتظار کرو۔ فائرنگ کا یہ سلسلہ گھنٹہ بھر جاری رہا تھا۔ اس کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے شلوبر اور ان کے حلیفوں میں بس غزنی ہیل قبیلے کو یہ یقین دلانے کے لیے فائرنگ شروع کی تھی کہ وہ گھیرے میں آ گئے ہیں۔ فائرنگ کے رکتے ہی ماحول میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، ایک ایسی خاموشی جس کی تہ میں کئی قسم کے طوفان پوشیدہ تھے۔ رات کی تاریکی میں بغیر نشانہ لیے فائر کرنے والے دن کو انہیں چن چن کا نشانہ بنا سکتے تھے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے میں تھے اور اس گھیرے سے ان کا کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ البتہ اس پہاڑی کی دفاعی صورتحال کا اندازہ میں روشنی ہونے پر ہی کر سکتا تھا۔ جوان، میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں، آپ کو روشن خان کی وجہ سے اتنی زحمت اٹھانا پڑی، بلکہ اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی پھنس گئے ہیں۔ مجھے سوچوں میں گم پا کر سیلاب خان معذرت کرنے لگا۔ میں پھیکی مسکراہٹ سے بولا، کسی کو کوسنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نا، یہی تو دکھ ہے کہ اس کا ازالہ اب نہیں ہو سکتا۔ اب دو دشمن قبیلے یکجا ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ازبک اور تاجک دہشت گرد بھی مل گئے ہیں، یقیناً ہمیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سردار، اگر میں ابھی یہاں سے نکل جاؤں، میں نے مشورہ مانگا، یقیناً ہمارے ساتھ رہنے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور اس وقت یہاں سے جانے کا مطلب خودکشی کرنا ہی ہوگا۔ میں پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، خودکشی ہو یا لڑائی، انجام دونوں کا موت ہی ہوتا ہے۔ جنگ میں تمام ہارنے والے مر نہیں جایا کرتے۔ میں نے فلسفانہ انداز میں کہا، دشمن کے آگے گھٹنے ٹیک کر جسم کو مردہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، روح کو نہیں۔ وہ ترکی بترکی بولا، مہلت کے حصول کے لیے گھٹنے ٹیکنا مصلحت کہلاتا ہے، روحانی موت نہیں۔ اگر میں پکڑا گیا تو یقیناً انہیں مطمئن کر لوں گا۔ فلسفانہ گفتگو کو چھوڑ کر میں اصل موضوع کی جانب پلٹا۔ ہمارے ساتھ کچھ پشاور کے مہمان بھی موجود ہیں جن کی بابت ہمارے دشمن اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے واضح جواب سن کر بھی میں جلدی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ اطمینان سے بولا، مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بھی ہمارا دوست سمجھیں گے، جبکہ آپ کا لہجہ اور زبان اس بات کی تصدیق کرے گا۔ میں بے بسی سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اچھا، اپنی جان بچانے کے لیے کوئی فائر وغیرہ کر لو گے؟ میں صاف گوئی سے بولا، کسی بے گناہ کی جان لینا مجھے گوارا نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ان سے زیادہ میرے دشمن غزنی ہیل کے وہ افراد ہیں جن کی وجہ سے مجھے اس جان لیوا صورتحال میں پھنسنا پڑا ہے۔ سیلاب خان نے مدافعانہ لہجے اپناتا ہوا کہا، آپ کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگے ہیں۔ آپ کا میری سوچ کو غلط قرار دینا ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نہایت ہی سیدھے سادے آدمی ہیں اور اتنے سیدھے آدمی کو سرداری نہیں جچتی۔ وہ جھپٹتے ہوئے بولا، طنز اچھا کر لیتے ہو، ایسی صورتحال میں طنز کے علاوہ کیا ہی کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال میں ہم نے آپ کو جان بوجھ کر نہیں پھانسا۔ یہ صورتحال تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کے مسلسل معذرتی رویے نے میرے دل سے کدورت دور کر دی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جانتا ہوں یہ خواری مقدر میں لکھی تھی۔ روشن خان غریب تو بہانہ ہی بن گیا تھا۔ یہ روشن خان کی پارٹی اب تک واپس کیوں نہیں لوٹی؟ میرے منہ سے روشن خان کا نام سنتے ہی اسے اپنی گشت کرنے والی پارٹی کا خیال آیا۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے وہ ریڈیو سیٹ پر انہیں پکارنے لگا، مگر کافی دیر پکارنے کے بعد بھی اسے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے دیر کر دی سردار، دشمنوں کے گھیراؤ کی خبر ملتے ہی انہیں بلا لینا چاہیے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بولا، میرے دھیان میں ہی نہیں رہا تھا۔ میدان جنگ میں سرداروں کو ایسی بے دھیانیاں راست نہیں آیا کرتی۔ جوان، آپ اپنی عمر سے بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں طنز یا غصے کی بجائے حیرانی تھی۔ حکمت عمر نہیں، تجربے سے آتی ہے۔ ہو نہ ہو، اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کافی تجربے کار دکھتے ہو۔ اچانک ریڈیو سیٹ بول اٹھا۔ کسی نے ہیجان لہجے میں سردار کو پکارتے ہوئے انکشاف کیا، سردار، روشن خان اور صغیر واپس لوٹ آئے ہیں۔ دونوں شدید زخمی ہیں اور روشن خان نے بتایا ہے کہ ان کے 3 ساتھی باقی نہیں رہے۔ دونوں کی مرہم پٹی کرو، میں وہیں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ محتاط انداز میں چلتا ہوا مورچے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں نے پاؤں پھسارتے ہوئے اپنی کلاشنکوف گود میں لی
اور سفری تھیلے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ غزنی ہیل والے کافی گھمبیر صورتحال کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے مقابلے میں 2 خلیف قبیلے اور خاصی تعداد کے عزب تاجک دہشت گرد اکٹھے ہو گئے تھے، اور ان تمام کے ساتھ تنہا مقابلہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ یقیناً اس گندم کے ساتھ میں بھی گن کی شکار میں پھنس جانا تھا، اور ان سوکھی لکڑیوں کے ساتھ میں نے گیلا ہو کر بھی جل جانا تھا۔ سیلاب خان کو لوٹنے تک میں ان کے حالات سے جان چھڑانے کی کوئی معقول تجویز سوچتا رہا، کوئی ایسا طریقہ جس سے سانپ مار کر بھی میں لاٹھی بچا لیتا، کوئی ایسی ترکیب کہ آسمان سے چھلانگ لگاتے وقت میں کھجور میں نہ اٹکتا، کوئی ایسا حل کہ وہ زبردستی کی بلا میرے سر سے ٹل جاتی، کوئی ایسا ٹوٹکا کہ طویلے کی بلا بندر کے سر پر نہ پڑتی۔ میری سوچوں میں سیلاب خان کی محل ہوا تھی۔ اس کے ہمراہ 4 آدمی اور بھی تھے۔ مورچے میں جلتا ہوا الاؤ بجھ چکا تھا، بس تھوڑے بہت انگارے دھمک رہے تھے۔ فائرنگ ہونے کے بعد کوئی اس پر مزید لکڑیاں نہیں ڈال سکا تھا۔ سردار کے ساتھ آنے والے آدمیوں میں سے ایک نے سردار کے کہے بغیر کافی ساری خشک لکڑیاں اٹھا کر بجھتے ہوئے انگاروں پر پھینکی اور آگ بھڑکانے لگا۔ سردار باقیوں کے ساتھ گفتگو محو کر رہا تھا۔ وہ تمام قبیلے کے مشر تھے۔ ان کی گفتگو میں نے اندازہ لگایا تھا کہ روشن خان کے ساتھ گشت پر جانے والے 3 آدمی مارے گئے ہیں۔ روشن خان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مشکل سے جان بچا کر وہاں تک پہنچا تھا، اور اب اس کی اپنی حالت کافی تشویشناک تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور آدمی بھی معمولی سا زخمی ہوا تھا۔ بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب اس کی رست کی راہیں بند ہو گئی تھیں۔ نہ تو وہ مزید ایمونیشن منگوا سکتے تھے اور نہ کھانے پینے کا سامان اب تک پہنچ سکا تھا۔ صلح کی گنجائش بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایسے حالات میں شلوبر قبیلے کی افراد ایسی کڑی اور شرمندہ کر دینے والی شرائط پیش کرتے جو ان کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہ ہوتی۔ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے منصوبے بناتے رہے۔ میں خاموش بیٹا ان کی گفتگو سنتا رہا۔ نہ انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور نہ میں نے خود دخل اندازی کرنے کی کوشش کی۔ مشرقی جانب سے قدرے فاصلے پر چند گولیاں فائر ہوئیں، جن سے متصل مغربی جانب سے ایک لمبا بریسٹ فائر ہوا۔ شمال و جنوب کی طرف سے بھی چند مرتبہ ٹک ٹک ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ وقفے سے پہلے بھی گولیاں چلتی رہی تھیں۔ غزنی ہیل والوں پر نفسانی دباؤ ڈالنے کے لیے گھیراؤ کرنے والے انہیں چاروں طرف سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک آدمی قہوے کی بھری کیٹلی کے ساتھ مورچے میں داخل ہوا اور تمام کو گرما گرم قہوہ کی پیالی پکڑا دی۔ رات ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ قہوہ پی کر میں ایک بار پھر اپنا سلیپنگ بیگ تھیلے سے باہر نکالنے لگا۔ ان کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے پاس ان حالات سے نمٹنے کی بس یہی تجویز بچی ہے کہ فی الحال مورچوں میں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، بلکہ اسے مقابلے کی بجائے دفاع کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ اس طرح 1-2 دن گزار کر اندازہ ہو پائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا ہے۔ ان بے وقوفوں کو کافی دیر سے بیٹھا ہوا اونٹ ابھی تک کھڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک سنائپر کی نیند پر ماحول اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ میں بھی گائے بگائے اٹھنے والی فائرنگ کی ٹک ٹک سے بے نیاز ہو گیا۔ صبح کے ناشتے کا انتظام ان لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ میرے پاس البتہ کچھ چنے اور بسکٹ پڑے تھے، جو ظاہر ہے غزنی ہیل کے پورے لشکر کی داڑھ بھی گیلی نہیں کر سکتے تھے، اور اکیلے کھانا مجھے بھی گوارا نہ تھا کہ میرے ہمراہ موجود لوگ بھوکے ہوتے اور میں کھانے کو جڑا ہوتا۔ قہوہ بنانے کا سامان البتہ ان کے پاس موجود تھا، اور میں بھی اس قہوے پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ دن کی روشنی میں فائرنگ کے سلسلے میں تیزی آ گئی تھی۔ انہیں گھیرنے والے اگر چاروں جانب سے حملہ کر دیتے تو شاید کامیاب بھی ہو جاتے، مگر ایسی صورت میں انہیں بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑتا، کیونکہ غزنی ہیل والے جس بلندی پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے مخالفین کو چڑھائی چڑھنا پڑتی۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جگہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے زیادہ بلند تھی، بلکہ اس کی وجہ اس پہاڑی کے چاروں طرف میں موجود نالا تھا جو اسے تمام پہاڑیوں سے جدا کر رہا تھا۔ اطراف میں فائرنگ کا شور و غل زیادہ ہوا، مجھ سے چپ نہ رہا گیا۔ سردار، اپنے آدمیوں کو کہو حتی الوسع گولی چلانے سے پرہیز کریں۔ آپ لوگوں کے پاس ایک گولی بھی ضائع کرنے کی گنجائش نہیں۔ یوں ہوا میں ایمونیشن پھونک دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہو۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ ریڈیو سیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے فوراً اسے ٹوکتے ہوئے کہا، دشمن بھی سن رہے ہیں؟ ایسی باتیں ریڈیو سیٹ پر نہیں کیا کرتے۔ وہ حیرانی سے بولا، تو سنتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا۔ آپ کی کمزوری دشمن کے ہاتھ آ جائے گی۔ وہ آپ کا ایمونیشن ختم کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کی پیش قدمی کر سکتا ہے، اور یقیناً ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے
آپ کے آدمیوں کو بے دریغ فائر کرنا پڑے گا۔ یہ بات انہیں یوں بھی معلوم ہے کہ ہم ان کے گہرے میں ہیں، انہیں کیا پتا کہ آپ کے پاس ایمونیشن کا کتنا ذخیرہ ہے۔ اور یاد رکھنا، کسی کی کمزوری معلوم ہو جانے کے لیے بعد ہی حکمت عملی کام میں لائی جاتی ہے۔ ہمارے مسلسل فائر نہ کرنے پر بھی تو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ آپ پر جو شمال کی جانب سے فائر ہوگا وہ جنوب والوں کو آپ کا فائر بھی لگ سکتا ہے۔ باقی یہ کسی نے کہا کہ آپ کے آدمی بالکل فائر نہ کریں؟ جب کسی کو نشانہ بنانا ممکن ہو تو بے شک وہ فائر کر سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا، ایسے تمہیں اتنی جلدی قائل نہیں ہوا کرتا؟ تو جلدی کہاں ہوئے ہیں، اتنی دیر سے تو تکرار کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہو تو گیا۔ اس کا انداز شکست کا احساس لیے ہوئے تھا۔ کم رتبہ سے اتفاق کرنا شکست نہیں، عقل مندی کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی مسلمانوں کا ہر کام مشورے سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بارے میں سرگرداں اور عوام میں کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی۔ آپ کی باتیں آپ کے بارے جاننے کے تجسس کو ہوا دے رہی ہیں۔ کسی کو جاننے کا تجسس تعلق رکھنے کے فیصلے کے بعد ہی کیا جاتا ہے اور ہمارے درمیان ایسی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جس راستے کا مسافر ہوں وہ آپ کے پڑاؤ سے بہت دور گزرتا ہے۔ وہ کھل کر ہنس پڑا۔ گزرتا تھا جناب، اب تو آپ کو مقدر کی آندھی نے میرے پڑاؤ کے قریب نہیں اندر لا پھینکا ہے۔ اس کی بات پر مجھے بھی ہنسی آ گئی تھی۔ وہ کسی ضامن خان کو آواز دینے لگا۔ قریب کے مورچے سے ایک جوان وہاں آ گیا اور سیلاب خان سے اسے فائرنگ کے بارے ضروری ہدایت دینے لگا جو اسے چاروں اطراف میں موجود غزنی ہے لشکر کمانڈروں تک پہنچانا تھی۔ سورج کے سامنے کافی دیر سے بدلیاں اکٹھی ہو رہی تھیں۔ دھوپ کے غائب ہونے نے خوشگوار حدت کا خاتمہ کر دیا تھا، جبکہ دھیمی دھیمی ہوا بھی سردی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے گرم کوٹ نے سردی کے مقابلے میں ناکامی کا اعتراف کیا اور مجھے گرم چادر نکال کر لپیٹنا پڑی۔ سردار سیلاب خان نے بجھی ہوئی راکھ کو خرید کر چند انگارے ڈھونڈے اور ان پر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ کر آگ دہکانے لگا۔ اپنی پھونکوں کی راکھ اڑانے کے ساتھ ساتھ اس نے انگاروں کی آنچ کو خشک لکڑیوں میں منتقل کر دیا تھا۔ ہلکا سا دھواں اٹھا اور آگ نمودار ہو گئی۔ سیلاب خان ان لکڑیوں کو مزید لکڑیوں سے ڈھانپنے لگا۔ جلدی آگ بھڑک اٹھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ سیلاب خان کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ میں نے بھی اس کے خیالات میں مال ہونے کی کوشش نہ کی اور اسی شغل میں لگ گیا۔ ایسی لڑائی سے ایک بار پہلے بھی میرا پالا پڑ چکا تھا، لیکن اس وقت پلوشہ میرے ساتھ تھی اور ہم اتنے برے حالات کا شکار بھی نہیں ہوئے تھے۔ اچانک فائرنگ کی رفتار تیز ہو گئی اور یہ فائرنگ سیلاب خان کے آدمی کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی کسی نے ریڈیو سیٹ پر سیلاب خان کو اطلاع دی کہ ضامن خان دشمن کی گولی کا شکار ہو گیا ہے۔ سیلاب خان کے آدمیوں کی تیز فائرنگ کے جواب میں دشمن کی طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ آنے لگی۔ جنوب مغرب کونے سے 12.7 mm کی گرج سنائی دے رہی تھی۔ آپ کے پاس 12.7 mm موجود نہیں ہے؟ میں نے خاموش بیٹھے سیلاب خان کو متوجہ کیا۔ اس کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس وقت ریڈیو سیٹ پر ایک اور بری اطلاع ملنے لگی۔ مغربی کونے میں 2 آدمیوں کو چھاتی میں 12.7 mm کی گولی لگی ہے اور 12.7 mm کی چھاتی میں لگنے والی گولی سامنے سے گھس کر پشت سے نکلتے ہوئے سانس کو ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ تمام کو مورچوں کی آڑ میں رہنے کا حکم دینے لگا۔ مشرقی جانب سے بھی ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ ریڈیو سیٹ پر پاس کیا ہوا اس کی جانب سے کچھ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائرنگ کی شور پر آواز گھنٹہ بھر بعد دھیمی آواز ہو پائی تھی اور اس دوران 3-4 آدمی اور زخمی ہو گئے تھے۔ دشمن کے بھی 4 آدمی انہوں نے مار گرائے تھے۔ سیلاب خان کے حکم کے بعد تمام لوگ گولی چلانے میں احتیاط سے کام لے رہے تھے اور اس احتیاط کے نتیجے میں دشمن کے حوصلوں کو بڑھاوا مل رہا تھا، لیکن زیادہ گولیاں چلا کر غزنی ہیل والوں نے جلد ہی بے دست و بپا ہو جانا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنے دفاعی قوت کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھتے اور ساتھ ساتھ دشمن کا نقصان بھی کرتے رہتے، ورنہ زمینی حقائق کے مطابق تو وہ جنگ ہار چکے تھے کہ چند دن کے گہراؤ کے بعد انہوں نے بھوک سے گھبرا کر ہی ہتھیار ڈال دینے تھے۔ خاموشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ پائی تھی اور اس دفعہ ہونے والی فائرنگ ایک نئی افدالے کے ساتھ آئی تھی۔ پانی کا چشمہ جنوب کی سمت میں اس پہاڑی کے قریب نصف بلندی سے بھی تھوڑا نیچے نالے کی طرف تھا۔ وہاں پر غزنی ہیل والوں نے اپنا ایک مورچہ بنایا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے 4 افراد بھی موجود تھے۔ شلوبر والوں کو کسی طرح چشمے کی اس جگہ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے 12.7 mm کو جنوب مغرب کونے سے اٹھا کر جنوب کی سمت میں پانی کے چشمے پر لے دیا۔ اس طاقتور گن کے اتنے قریب سے مسلسل فائرنگ نے مورچے کے عارضی رکھے ہوئے پتھروں کو بکھیر دیا تھا۔
2 آدمی ہی جان بچا کر واپس لوٹ پائے تھے۔ کھانے کے ساتھ پانی کی بھی سہولت چھن گئی تھی۔ اکا دکا آدمیوں کے پاس پلاسٹک کی بھری ہوئی بوتلیں موجود تھیں، مگر وہ چند گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں دے سکتی تھیں۔ خود میرے پاس 1.5 بوتل پانی موجود تھی، مگر یہ 1.5 بوتل بھی جانے کب تک ساتھ دے پاتی۔ شام تک فائرنگ کا سلسلہ وقفے سے شروع رہا۔ غزنی ہیل کے 8 آدمی زندگی کی جنگ ہار چکے تھے، جبکہ 6 زخمی تھے، اور ان زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک تھی۔ سیلاب خان کو لگا رات کو دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ زیادہ ہے، اسی لیے سر شام اس نے اپنے کمانڈروں کو اکٹھا کر لیا۔ گزشتہ رات اپنی حوصلوں سے دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والے کمانڈرز اس وقت کافی پریشان بجھے سے لگ رہے تھے۔ 24 گھنٹے سے انہیں کھانا پینا بھی نہیں ملا تھا۔ کمانڈروں کی شکلیں دیکھ کر باقی جوانوں کی حالت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی۔ سیلاب خان نے حالات پر روشنی ڈالے بغیر بس اتنا پوچھا تھا کہ آج حملے کا خطرہ زیادہ ہے، ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، اور ان کا جواب اسے ایک طویل خاموشی کی صورت میں مل رہا تھا۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور میری جانب رخ کرتا ہوا بولا، سلیم شاہ، آپ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ میرے پاس جو شناختی کارڈ موجود تھا اس پر میرا نام سلیم شاہ درج تھا، اور عموماً مجھے یہی نام بتانا پڑتا۔ بلغارے وغیرہ کو البتہ میں نے اپنا اصلی نام بتا دیا تھا۔ ایک لمحہ سوچ کر میں نے مناسب الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور پھر گلہ کھنگار کر گفتگو کی ابتدا کی۔ محترم سردار، اب بالکل ہم لوگ جس صورتحال میں پھنس گئے ہیں، بظاہر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے تو ناممکن کو ممکن میں ڈھالنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں نے ایک لمحہ خاموش ہو کر ان کے چہروں پر سرسری نظر دوڑائی، جو آگ کی لپٹوں میں عجیب قسم کی تشویش، پریشانی اور بیزاری سے بھرے نظر آ رہے تھے۔ انہیں میری بات کسی فضول فلسفے سے بڑھ کر اہم نہیں لگی تھی، لیکن اپنی بات پورے کیے بغیر میں چپ نہیں ہو سکتا تھا۔ علاوہ پر اپنی نظریں گار کر میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دشمن آج کسی بھی صورت میں حملہ نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ لوگ مزاحمت کے قابل نہیں رہے۔ ان کی جگہ اگر آپ ہوتے تو یقیناً یہی کرتے، کیونکہ خواہ اپنے آدمیوں کی قیمتی جانیں گنوانے کے بجائے وہ 1-2 دن صبر کرنا پسند کریں گے۔ اب یہ طے کرنے کے بعد کہ دشمن فی الحال حملہ نہیں کرے گا، ہم اپنی کمزوریوں پر نظر دوڑاتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں، جلانے کے لیے لکڑیاں بھی شاید کل تک ختم ہو جائیں گی، تب بھوک پیاس کے ساتھ سردی کا عذاب بھی جھیلنا ہمارا نصیب بن جائے گا۔ مسلسل استعمال کے بعد ایمونیشن بھی ختم ہو جائے گا، تب ہماری حالت تر نوالے کی جیسی ہو جائے گی، جسے نگلنے کے لیے دشمن کو ذرا سی بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ہمیں صورتحال کا ادراک ہے سلیم شاہ، سیلاب خان نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ یہ مشورہ دیں کہ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ کل کا دن ہمیں دشمن کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمارے پاس کھانا بھی موجود ہے، اور ہم مقابلے سے دست بردار ہونے کو بھی تیار نہیں۔ کھانے کا جھانسا تو ہم محاورے پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے دے سکتے ہیں، اور مقابلے کی ڈھونس جمانے کے لیے ہمیں ایسے اچھے نشانے بازوں کی ضرورت پڑے گی جو ان کی آزادانہ حرکت میں رکاوٹ بن سکے۔ اچھے نشانہ باز تو پہلے بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں، کیا تیر مار لیا، اس مرتبہ کمانڈر مشر خان بولا۔ اس کی وجہ ہے کہ دشمن کا دور ہونا۔ کلاشنکوف کی رینج 300 میٹر ہے اور دشمن زیادہ فاصلے پر موجود ہے۔ فاصلہ کم کرنے کے لیے ہمارے نشانہ بازوں کو دشمن سے 250-300 میٹر دور مچان بنانا پڑے گی، اور دن کی روشنی میں وہاں سے فائر کرنا پڑے گی۔ پہلی گولی فائر کرتے ہی دشمن انہیں بھون ڈالیں گے۔ فاصلہ نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ بھی تو رینج میں ہوں گے۔ کمانڈر رشید جان نے رائے دی۔ تمام کا بات چیت میں حصہ لینا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ میری باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ اچھا سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ وہ چھپ کر بیٹھے ہوں گے اور اس وقت فائر کریں گے جب دونوں طرف سے مسلسل فائر ہو رہا ہوگا۔ اس پر شور آواز میں کون سا اندازہ کر سکے گا کہ ان کے قریب کے درختوں سے بھی فائر ہو رہا ہے۔ ہم دور مار رائفل سے بھی تو انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کل نوشاد گل نے اپنی رائفل سے ان کے 4 آدمیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ کمانڈر رالفت بادشاہ نے زبان کھولی۔ نوشاد گل کے پاس کون سی رائفل ہے؟ میرے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ نام کا تو پتہ نہیں۔ الفت خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، وہ بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے یہ بتائیں میری تجویز سے متفق ہو کہ نہیں؟ مشر خان بولا، ہم اتفاق کر لیتے ہیں، اور اس طریقے کو بروے کار لا کر ہم دشمن کے چند بندے زخمی یا ہلاک بھی کر دیتے ہیں، تب کیا ہوگا؟
15-20 आदमियों के हलाक होने से 500-600 के लश्कर का क्या नुकसान होगा। शायद मैं बता चुका हूँ कि हमारा मकसद उन्हें यह यकीन दिलाना है कि हम लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलो यकीन दिला दिया कि हम लड़ाई से भी पीछे नहीं हट रहे और हमारे पास खुराक भी मौजूद है। उसके बाद क्या होगा? हमें कितना अरसा भूखा प्यासा रह कर उन्हें अपने पेट के भरे होने का यकीन दिलाना पड़ेगा। मिशरहान इस अंदाज से बोला था गोया कबीले के सरदार मैं ही हूँ, लेकिन मैं उसकी बात का बुरा मनाए बगैर बोला, बस कल का दिन, आने वाली रात को हम उन पर हमला करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाने की सूरत में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।